لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم انکسار حسین ابن امتیاز حسین مرحوم کی روح کو بخشیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. ماہ مبارک شعبان رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اور یہ دونوں مہینے رجب اور شعبان ان کا خصوصی تعلق ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ سے. اسی لیے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں: رجب شہری و شعبان شہر رسول اللہ. رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے. تو اب بتائیے رمضان کس کا مہینہ ہے؟ تو کیا ترتیب ہے؟ رجب مولا کا، شعبان رسول اللہ کا، ماہ مبارک رمضان اللہ کا. تو کہیے بقول شاعر کے کہ جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے. صلوات بر محمد. تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہم لوگ مہمانی خدا کے لیے بڑھ رہے ہیں. اس ماہ مبارک شعبان میں ظاہر سی بات ہے کہ ساری مناسبتیں آپ کو پتہ ہیں. اسی مہینے میں جناب زینب کی ولادت، امام حسین علیہ السلام کی ولادت، حضرت ابوالفضل سلام اللہ علیہ کی ولادت، جناب امام سجاد علیہ السلام کی بر روایت ولادت، جناب قاسم اور جناب علی اکبر. ایک نسبت خصوصی جس کو کہہ لیا جائے اس مہینے سے ہے. لیکن ان سب میں جو اب کل کی تاریخ آ رہی ہے یا آج کی جو شب ہے، دیکھیے اس پوری دنیا کا وجود عشق کی بنیاد پر ہے، اور اس دنیا کی بقا بھی عشق کی بنیاد پر ہے. وجود کے لیے حضرت حق جل وعلا خود فرماتے ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاک. میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا. تو اس دنیا کا وجود عشق کی بنیاد پر. اب بقا کے لیے اور یہ روایت جو ہے ابھی اتفاق سے کچھ دیر پہلے راستے میں نظر پڑی، یہ روایت اہل سنت کے یہاں بھی ہے کہ مفہوم، ہم تو اپنی روایت نقل کریں گے لیکن اس مفہوم کی روایتیں اور بھی مسالک میں ہے کہ ارشاد ہوتا ہے: لولا الحجہ لساخت الارض. زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین تباہ ہو جائے گی. تو آج یہ جو زمین بچی ہوئی ہے اس کا مطلب کوئی تو حجت خدا ہے. تو اسی مناسبت سے میں نے بس یوں ہی جو رسمی طور پر حدیث پڑھ دی ہے. حضرت فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین،
میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بلکہ ایک مفہوم اس کا اور ہو سکتا ہے۔ دیکھیے جو عربی کا قانون ہے تثنیہ بنانے کا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو واحد کا لفظ ہوتا ہے اس میں بغیر کوئی تبدیلی کیے آخر میں الف اور نون، کیوں سید بھائی یہی ہے نا، یا یہ اور نون بڑھا دینے سے ایک بچن کنورٹ ہو جاتا ہے دو بچن میں۔ تو یہ ثقلین جو ہے یہ کیا ہوا؟ تثنیہ، دو بچن۔ اس کا واحد کیا ہوگا؟ تو واحد وہی ہے کہ جو بڑھا ہے اس کو نکال دیجئے۔ تو اب آپ یہ اور نون نکالیں گے تو بچا کیا؟ شبر صاحب فرمائیے، ثقلین سے یہ اور نین نکالا تو بچا کیا؟ ہاں یہی معاملہ پھنستا ہے۔ پہلے یہ طے ہو کہ آپ نے پہلے پڑھا کیا تھا۔ اگر ثقلین پڑھا تھا تو ثقل بچے گا، اگر ثقلین پڑھا تھا تو ثقل بچے گا، اور اگر ثقلین پڑھا تھا اس لیے بھی پڑھ سکتے ہیں تو ثقل بچے گا۔ کمال تو یہی ہے، ثقل کے معنی ہے بوجھ کے، ثقل کے معنی ہے بوجھ کے۔ اب اگر آپ ثقلین پڑھتے ہیں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ انی تارک فیکم الثقلین یا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں، بھاری بھرکم گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے پڑھا انی تارک فیکم الثقلین تو اب ثقلین کا واحد ہے ثقل۔ ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، ثقل کے معنی بوجھ کے نہیں ہے۔ ثقل کے معنی کیا ہے؟ یہاں سے آپ نکلے بمبئی کے لیے، یا بمبئی سے آپ چلے یہاں کے لیے، تو بمبئی جب چلے تو کچھ قیمہ پاؤ، وڑا پاؤ، یہاں سے جو ہے کچھ کباب روٹی، پراٹھا روٹی لے کے چلے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، 10 گھنٹہ مثلا ٹرین لیٹ ہو گئی تو اسی حساب سے آدمی لے کے چلے گئے، یار تھوڑا سنبھل۔ تو یہ جو آپ لے کے چل رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ زاد راہ ہے نا، توشے راہ، اسی کو عربی میں کہتے ہیں ثقل۔ ثقل کہتے ہیں وہ چیز جو مسافر کے سفر میں کام آئے۔ غور فرما رہے کیا ہوا؟ ثقل کہتے ہیں وہ چیز جو مسافر کے سفر میں کام آئے۔ اب اگر حضرت نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین تو مطلب ہے دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن و اہل بیت گرا قدر ہے دونوں، لیکن اگر آپ نے پڑھا انی تارکن فیکم الثقلین تو گویا نبی بتا رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو زاد راہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو زاد آخرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن و اہل بیت وزنی بھی آئے اور زاد آخرت بھی آئے۔ صلوات محمد تو یہ ہو گیا انی تارکن فیکم الثقلین۔ وہ کیا ہے دو زاد راہ؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی اس حدیث سے کہ نبی کے بعد گمراہی کا امکان تھا۔ گاؤں کی زبان میں کہیں کہ رسول اللہ علی ناحق تو کوئی بات کہیں گے نہیں، بلا وجہ تو کہیں گے نہیں، اس کا مطلب گمراہی کا امکان تھا۔ اب اس گمراہی سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کا دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے۔ دونوں کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن لے لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اہل بیت کو لے لیا قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ کا کیا مطلب؟ کہ اگر ایک کو چھوڑا تو دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ قرآن بتائے گا اہل بیت کیا ہے، اہل بیت بتائیں گے کس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اور
مزے کی بات یہ ہے، یہاں تو پڑھے لکھے افراد بھی تشریف فرما ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث مبارک پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں کئی بار فرمائی، من جملہ غدیر میں بھی۔ اس حدیث کو حضرت نے غدیر میں بھی ارشاد فرمایا، اور اب وہاں تو میٹر ہی الگ ہے۔ پہلے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، اور اس کے بعد جو پہلی فرد ہے اس کو اٹھا کے پہچنوا دیا، من قلت مولا ہو کہا علی مولا، یہ ہے عطرت، ان کو پہچان لو۔ اب جو جاتا جائے گا بعد والے کو بتاتا جائے گا۔ یہ سلسلہ قیامت تک کا پیغمبر، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سسٹم قیامت تک کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حدیث غدیر بتا رہی ہے کہ اس سسٹم کے پہلے آدمی کا نام ہے علی سلام اللہ علیہ۔ اب جو جائے گا بعد والے کو، لیکن یہاں ایک چیز ہے جو اب میں جلدی سے آ جاؤں ورنہ مقدمے بازی میں لمبی بات ہو جائے گی۔ یہاں ایک چیز قابل دید ہے اور قابل غور ہے۔ روایتیں جب آپ اماموں کی تاریخ پڑھیے گا تو یہ طے ہے کہ اپنے بعد والا امام کے پہلا والا امام بتا کے جائے گا، علامتیں بتائیں گے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز ہم کو نظر آتی ہے کہ جو ہمارے امام ہیں، اب میں ڈائریکٹ آ گیا جلدی سے، ہر امام اپنے بعد والے کو بتائے گا، اپنے بعد والے کو پہچنوائے گا، لیکن جہاں ہمارے امام کی بات آتی ہے وہاں کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے، رسول اللہ سے لے کے اور امام عسکری علیہ السلام تک کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جس دور میں موجودہ امام نے ہمارے امام کی بات نہ کی۔ سلام میں یہاں آپ کو لاتا ہوں، ایک بات آپ سے کہہ دوں، سمجھا، دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے، دعا میں بڑا دم ہوتا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جان ہے نا، دعا جو ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اب ہم لوگ تو اللہ میاں سے بات کر نہیں سکتے، مگر وہ تو جس کو کہ ایک دم کلوز تھے، باقاعدہ بات ہوتی تھی، تو اللہ نے کہا بھیا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ صاحب اس زبان ملے گی کہاں؟ تو اللہ نے کہا اپنے لیے دعا کرواؤ دوسروں سے، اس لیے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ اپنی زبان سے کیا ہے نا، معصوم بھائی کی زبان سے تو گناہ ہم کر نہیں سکتے، تو اپنی زبان سے کیا، تو اپنے لیے دعا کس سے کرواؤ؟ دوسرے کے لیے۔ اور اس پر ایک روایت بڑی مزے کی ہے، صلوات پڑھیے محمد۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں، نور بھائی گئے نا حج پر، تو انہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا عرفے والا، 9 ذی الحجہ کا کیا منظر ہوتا، سب اپنا اپنا لگے ہوئے۔ تو ایک بندہ خدا کہتا ہے کہ صاحب 2-3 بار میں اٹھا وضو کرنے کے لیے نکلا، تو فلانے کو نام مس کر رہا ہوں، اچانک ذہن بات ہے عرض کرنا، ایک یار بڑا اچھا، کبھی کبھی آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ بڑا دل لگ رہا ہے اور بڑے خلوص سے بول رہے ہیں، یا نہیں ہے؟ اس پر روایتیں بھی ہیں کہ ان للقلوب اقبالا و ادبارا، دل کی کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے، کبھی بہت دل چاہتا ہے اور کبھی موڈ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو روایتوں میں ہے کہ ایسے اوقات کو غنیمت سمجھو، اور جب موڈ نہ ہو تو بہت زیادہ پریشر بھی نفس پر مت بناؤ، صلوات، یہ بھی ہے روایت۔ تو صاحب بڑی عجیب کیفیت میں وہ آدمی دعا کر رہا تھا، یا اللہ فلانے کا لڑکا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیٹ کوالیفر کر جائے، یا اللہ فلاں کا لڑکا نجف گیا ہے اس کو آیت اللہ بنا دے، یا اللہ فلاں بیچارہ دبئی گیا ہے اس کو اچھی روزی دے دے۔ تو کہنے لگے جب شام ہوئی سب اپنا بسترا بوریا لپیٹ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی لپیٹا ہوئے، کہنے لگے یار آج بہت تمہارا انداز نرالا تھا، کیا دعا کا انداز تھا، کئی بار میں گزرا، مگر ایک بات ہے کیا؟ کہنے جب گزرے تو ہم نے دیکھا تم دوسروں کے لیے دعا کر رہے تھے، ان کے لیے ان کے لیے،
اپنے لیے نہیں کر رہے تھے تم؟ تو کہنے لگا کیوں ہم بیوقوف ہیں جو اپنے لیے دعا کریں گے؟ لے سنا، ہم بیوقوف ہیں جو اپنے لیے دعا کریں گے؟ کہا کیوں؟ کہا اپنے لیے دعا کرو گے گارنٹی ہے نہیں قبول ہونے کی، 50 تو شرط ہے۔ اچھا اگر قبول ہو گئی تو جتنا مانگا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، نمبر 1 قبولیت کی گارنٹی ہے، دوسرے جتنا اس کو دیا جائے گا دعا مانگنے والے کو 1000 گنا دیا جائے گا۔ صلوات، سمجھ میں آ گیا؟ یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے فیل کی ہیں اس مختصر سی عمر میں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے یار پوری رات تیاری کی اور یہ کیا اور وہ کیا، شروع میں اب تو ٹائم ہوئے نہیں تیاری کرے آدمی، اب تو کچھ یہاں سے نوچا کچھ وہاں سے نوچا۔ معلوم رہا صاحب پوری رات تیاری کر کے گئے ہیں اور چلا کے چلے آئے ٹائے ٹائے فش، پبلک بیچاری واہ۔ اور کبھی معلوم ہوا صاحب بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھیں، ایسا زبان چلتی کہ خود و تعجب ہوتا کہ ہو کیا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سعدی والی بات صحیح ہے، ان سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشت خدا یہ بخشندہ، اپنے بس میں کچھ نہیں ہے جب تک وہ عطا نہ کرے۔ ہو گئی بات؟ تو اب جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہ رہا کہ کل ہے 15 شعبان، آج ہے شب ولادت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ آپ سے بس اتنی گزارش ہے، بیٹھے ہیں نا بس دھیرے سے، یا اللہ یہ جو ممبر میں بیٹھا ہے اس کو توفیق دے دے خدا کہ ہمارے امام کا ڈھنگ سے تذکرہ کر لے جائے۔ آپ دعا کر دیں گے توفیق مل جائے گی، 40-50 منٹ ہمارا کام ہو جائے گا۔ صلوات تو بات ہماری یہ چلی کہ یہ وجود مبارک جو ہمارے امام کا ہے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس زمانے میں ہمارے امام کا ذکر نہ ہوا۔ حتی رسول اللہ وہ حدیث مشہور ہے، فرمایا جب یہ ظہور کریں گے تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ ہو گئی، بہت نہیں رکوں گا اس میں ورنہ تو 2 گھنٹہ یہ ہو جائے گا۔ کربلا کا واقعہ کب ہوا؟ سن آئے اے بھائی ساتھ چلیے، چپ رہنے والی مجلس نہیں، یہ کلاس ٹائپ ہوتی ہے۔ ہاں صلوات برابر۔ سن بولیے 61 ہجری میں امام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ سن 255 یا 256۔ اسی لیے بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ امام کی جو تاریخ نکلتی ہے ولادت کی وہ نور نکلتی ہے، نون کے 50 واو کے 6 رے کے 200 256 نور تاریخ ولادت ہے۔ تو 256 میں ولادت ہوئی۔ واقع کربلا کب ہوا؟ سن 61۔ 56 4 60، تو امام کی ولادت واقع کربلا کے 196 سال بعد ہوئی ہے۔ یہ ذہن میں رہے۔ صلوات بر محمد۔ ہمارے اچھا، اور ایک بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کربلا کا وجود نہ ہوتا تو آج کیسا دین، کیسا ایمان اور کیسا اسلام ہے نا۔ اور یہ واقعہ کربلا ہوا ہے ہمارے امام کی ولادت سے نیئر اباؤٹ 196 برس پہلے۔ پر دادا کے دادا ہوتے ہیں ہمارے چوتھے امام، ہمارے امام کے، ہے نا۔ واقعہ کربلا میں قافلہ پہنچا شام۔ اب مختلف ہے، بعض کہتے ہیں مسجد جامعہ کی داستان ہے، بعض کہتے ہیں دربار یزید کی۔ میں بہت وقت اس پہ نہیں لوں گا، جلدی آئے ممبر پر۔ یہ امام کی ولادت سے نیئر اباؤٹ 200 سال پہلے کا خطبہ ہے امام سجاد کا۔ ممبر میں بیٹھے فرمایا ایھا الناس اعطینا 6 وفضلنا ب7۔ اے لوگو ہمیں 6 نعمتیں دی گئی ہیں، 7 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت
والمروۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. ہم کو علم دیا گیا، ہم کو علم و بردباری دی گئی، ہم کو مجد و بزرگی عطا کی گئی، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی گئی. اس سے مطلب نہیں. اگلا فقرہ اور سنو، وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ وَمِنَّ الطَّيَّارِ وَمِنَّ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ. سنو، نبی مختار ہم میں سے، صدیق اکبر یعنی امیر المؤمنین ہم میں سے، ومن الطیار جعفر طیار ہم میں سے، ومنا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شیر ہم میں سے، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے، ومنا سبطہ هذه الامہ، اور اس امت کے سبتین ہم میں سے. آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ اور ہماری فضیلت یہ ہے ومنا مہدیها، اور اس آپ سمجھے آپ کے امام کی عظمت کیا؟ پردادا کے پردادا، ہاں 200 سال پہلے ولادت کے امام سجاد نے حضرت کے وجود مبارک کو اپنے لیے فضیلت قرار دی. ہر زمانے میں تذکرہ ہوا، ہر دور میں ذکر ہوا، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ شک ہونے لگا کہ ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یہ لگتا ہے ہائیں کہیں. ہو سکتا ہے امام لوگ ملتے ہوں ان سے. اتنی بات، اتنا لوگوں کو اس میں ہوا. چنانچہ روایت ہے چھٹے امام کے متعلق، ایک شخص نے آ کے کہا، جی سنیے آپ امام کیا ہے. ایک شخص نے آ کے چھٹے امام سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا ہے؟ اتنا ذکر ہوا کہ اس کے دماغ میں شاید یہ گھسا کہ ہم لوگ عام پبلک نہیں دیکھ پا رہے، امام یہ شاید ملتے ہوں. تو آ کے چھٹے امام سے کہتا، آپ نے دیکھا ہے کبھی ان کو؟ جواب سنیے گا، جد ہیں. فرماتے ہیں لو رأیتہ لخدمتہ، اگر میں ان کو پا لیتا تو میں ان کی خدمت کرتا. اب بولیے کچھ ہے، سناتا ہوں میں آپ کو. دیکھیے اماموں کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو تھوڑا سا مولا کائنات 3 سال کچھ اور 6 مہینہ امام حسن، بھائی یہی تو حکومت رہی ہے نا. اس کے بعد اماموں کی زندگی بالکل سادہ سی عام سی رہی ہے نا. مگر 8ویں امام کا جب دور آیا تو 8ویں امام کے دور میں وہ ساری تفصیل اپنی جگہ ہے. بہرحال دباؤ بنا کے حضرت کو ولی عہدی دی گئی، اور ولی عہدی دینے کے بعد اب امام کا یہ نہیں مقصد ہے، بٹ حکومت نے یہ کیا کہ تھوڑا دربان بھی لگے ہیں، تھوڑا جو ہے وہ ہاؤ باؤ بھی ہے. تو اب پھر یہاں لوگوں کو شک شروع ہوا کہ یہ جو ہم شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں آئیں گے آئیں گے آئیں گے، کہیں یہی تو نہیں ہے. اب کچھ لوگوں کو 8ویں امام پہ یہ شبہ ہوا کہ یہی تو نہیں ہے آخری حجت. روایت سن لیجئے. میں نے کہا دعا کیجئے اللہ توفیق دے دے سمجھا سکوں. صلوات. ایک شخص آتا ہے 8ویں امام کے پاس، آ کے کہتا ہے انت صاحب الامر. دیکھیے ایک بڑی مشکل یہاں جواب دینے کی یہ سرنوں میں ہے. ہر امام اپنے زمانے کا صاحب الامر ہے تو نو تو کہہ نہیں سکتے ہے نا، لیکن اس کی نیت سمجھ رہے ہیں کہ وہ کس کو پوچھ رہا ہے، تو ہاں بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہم وہ والے آئے نہیں. اب یہاں سے امام کی جو حافظ محفوظ ہے 2-3 جملے سن لیجیے. آ کے وہ پوچھتا ہے 8ویں امام سے سلام اللہ علیہ انت صاحب الامر، آپ صاحب امر ہیں؟ فرمایا ہاں انا صاحب الامر. جی مگر وہ والا نہیں ہوں، سمجھ گیا؟ مگر وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو. کیا بات ہے. اس کے بعد 2-3 باتیں جو ذہن میں ہے وہ سن لیجیے. حضرت نے جو فرمایا وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ، اور میں کیسے ہو سکتا ہوں ان کی طرح، میرا جسم دیکھ رہے ہو کتنا کمزور نحیف ہے. وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ،
اب امام نے کہا مگر وہ جب آئیں گے نا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ یکون معہو عصا موسیٰ، جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ ہوگا موسیٰ کا نام بھول رہا ہوں، اس کا نام ہے باقاعدہ روایت میں حضرت موسیٰ کا عصا. غضب کی چیز تھی بھائی موسیٰ کا عصا، دنیا کی لکڑی نہیں تھی. شجرہ طوبہ کی شاخ. اور موسیٰ کے عصا کی خاص بات یہ تھی کہ جو چاہیے چلتے چلتے تھک گئے تو بیٹھتے تو لے کے اڑ جاتا تھا موسیٰ کا عصا. یہ موسیٰ کا عصا کی خصوصیات میں سے. بھوک لگ گئی چلتے چلتے تو موسیٰ اسی زمین پہ رکھتے تھے اور جو ارادہ کرتے تھے، انگور کھانا چاہتے ہیں، سیب کھانا چاہتے ہیں، جو ارادہ کیا فوراً ہری ڈالیاں پھل کھایا نکل گئے. چلتے چلتے پیاس لگ گئی، مگر یہاں روایت کا مسئلہ بدل گیا. عجیب واقعہ. بھوک لگ جاتی تھی، جو چاہتے تھے کھانا مل جاتا تھا، تھک جاتے تھے لے کے اڑ جاتا تھا. اسی طرح اشارہ ولیہ فیہا معارب اخرى، پتے توڑتا ہوں یہ کرتا، اور بھی کام ہے، وہ اور کام میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو مگر جب پانی کا معاملہ ہوتا تھا پیاس کا، تب روایت کہتی تھی کہ موسیٰ پتھر پر یا زمین پر عصا کو مارتے تھے. لیکن اب یہاں روایت ہے کہ جیسے مارتے تو اسے پانی نکل آتا تھا، کھانا تو مل جاتا تھا، اڑ جاتے تھے، مگر مارتے تھے اور اس کے بعد دعا کرتے تھے. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک بحق محمد سید الانبیاء وبحق علی سید الاولیاء وبحق فاطمة سیدۃ النساء وبحق الحسن سید الاولیاء، بحق علی سید الاوصیاء وبحق الحسن سید الاولیاء وبحق الحسین سید الشہداء. یہ کہہ کے دعا کرتے تھے، پانی نکلتا تھا، پیتے تھے، بڑھ جاتے تھے. سوال، کھانے کے لیے تو دعا نہیں کی، اڑنے کے لیے تو دعا نہیں کی، پانی کے لیے کتاب کی بات نہیں، دماغ میں ایسے ہی آ گئی. تو ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ کیوں نہ ہو، پانی کس کے مہر کا ہے؟ تو بلا ان کے وسیلے کے پی لیجئے گا. صلوات محمد. یکون معہو عصا موسیٰ، میں کیسے ہو سکتا ہوں یا ان کی طرح؟ جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا. وخاتم سلیمان، سلیمان کی انگوٹھی ہوگی. یوسف کا کرتا ہوگا، پیراہن ہوگا، وہ سب بس ایک جملہ. در خیبر کا وزن کیا ہے؟ میں نے نہیں پڑھا، سیدھی بات. لیکن ایک بات بتا دیں، جتنا قابلیت کا اظہار کا شوق پیدا کیجئے گا اتنا ہی بے عزت ہوئیے گا. جتنا دبے رہیے گا اتنا ہی اللہ اٹھا دے گا. یہ روایت کہتی ہے، ڈیموکراتی کی بات ہے. ما تواضع احد الا رفعہ اللہ، کسی نے بھی انکساری نہیں برتی، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. تو نہ میرے پاس کتاب ہے نہ میں نے پڑھا ہے. ہمارے یہیں پڑوس میں شاہ گنج جو میرے گاؤں کی بازار ہے، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں بیچارے، بہت پڑھتے ہیں. تو ایک دن ایسے ہی بات نکلی تو انہوں نے کہا میرے پاس کتاب ہے، اور محدث دہلوی کی کوئی کتاب ان کے، کہنے اس میں محدث دہلوی نے لکھا ہے در خیبر کا وزن 320 کنٹل. کتنا؟ اور اس کو امیر المومنین نے 2 انگلیوں سے، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاتھ پر، اس کے بعد پل. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہو تنیا لکھ دیکھو. حضرت نے کہا بے ہاتھ کیا دیکھتے ہو، پیر دیکھو. تو یہ 32 ٹن، یہ جتنی پبلک یہاں بیٹھی ہے نا کوئی ہلا نہیں سکتا. بلکہ روایتیں کہتی ہیں کہ ایک پٹ کو کھولنے کے لیے رسے کی مدد سے 18 آدمی لگتے تھے. 18 دنی 36، مشہور 40 ہے. تو اس کو علی نے اٹھا لیا.
اب مولا کے برابر کوئی دنیا میں طاقتور ہے نا؟ ایک بات، چاہے وہ 32 ٹن کا ہو 50 ٹن کا ہو، پھر بھی کٹا ہوا ہے نا، جڑ تم نہیں ہے. کٹا ہوا اٹھانا اور ہے، جڑ سے اکھاڑنا اور. دونوں میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب سنیے اپنے امام کی بات. اس میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کلکتے گیا ہو، ایڈن گارڈن بولتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، بہت بڑا پیڑی پورا جو ہے خیال میں 1-2 بیگھہ میں پھیلا ہوگا. ابھی جو 2 سال پہلے آیا ہے طوفان، اس میں شاید گرا. وہاں لکھا ہوا اصلی جڑ بتانے والے کو 2000 کا انعام. تو یہ تو ایک ہے ہندوستان میں اتنا بڑا پیڑ، کہو بیگھہ بھائی، برگد کا ہے شاید، کہے کا نہیں معلوم، پیپل کا ہے، بہت بڑا بڑا. تو اب ایک سے ایک دنیا میں پیڑ ہے افریقہ میں. اب امام نے امام کی طاقت بتائی ہے. میں کیسے ہو سکتا ہوں وہ؟ میرا جسم دیکھ رہے ہو کتنا نحیف ہے. ہمیں وہ جب آئیں گے تو موسیٰ کا عصا ہوگا، سلیمان کی انگوٹھی ہوگی اور یوسف کا کرتا ہوگا. اب سنیے 8ویں امام فرماتے لو مد یدہ الی اعظم شجرۃ علی الارض لقلعها. طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف اگر وہ ہاتھ بڑھا دیں گے، جڑوں سمیت درخت اپنی جگہ چھوڑتا ہے. صلوات بر محمد. بابا بلند سلمان. اور سنائیں آپ کو، ہاں ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے. 2 مجلس رٹ رٹا کے پڑھنے لگے، 2-4 آدمی گیا کیا کہنا حضور. حضور کا دماغ ہے گھوم جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں وزیر صاحب، نہیں بھائی ہم اب دیکھیے وہ نا بغیر فلائٹ کے نہیں آ پائیں گے، ہے نا. اینٹھن آ جاتی ہے. 2 دن جائے کہ بڑی مشکل ہمارے ساتھ یہ کہ ہم جنرلی مثال دیتے ہیں، آدمی سمجھتا ہم کو کہہ رہے ہیں. خدا شاہد ہے میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا، مثال دی جاتی ہے بات سمجھانے کے لیے. اب نیت کے اوپر سزا اور جزا ہے. تو برا مانو اللہ کے ہاں جواب دو، ہم اپنا جواب دیں گے. صلوات. ایک اور صلوات. 2-4 دن جو ہے سمجھے آپ، اچھی نوکری پا گئے، انجینئر ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، تو اب اپنے سگے چچا فون اٹھا کیا یار ابا کچھ نہ کچھ منگوائے کری ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو ہم لوگوں کی حالت، یہ سب کا حال وہی ہے کہ کاڑھے براوے والا سمجھے اب نہیں ہے لائق. سب کا حال یہی ہے. آپ بتائیے جو میں نے آدھا گھنٹہ آپ کا لیا ہے، امام سے بڑھ کے کوئی کائنات میں ہے؟ نہ علم میں کوئی ان کے برابر ہے، نہ تقوی میں کوئی ان کے برابر ہے، نہ طاقت میں ان کے کوئی برابر ہے نا. تو وہ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنا نرم دل ان کا ہے، یہی سمجھا جتنا نرم دل ان کا ہے. کیا ماں کیا باپ، سمجھا. ایک شادی ہوئی تھی، کافی دن ہوا، میرے خیال میں 30 سال ہو گیا. اس زمانے میں بڑا ہنگامہ تھا صاحب، 50 لاکھ لگا ہے. کیا لگا ہے؟ آج سے 25-30 سال پہلے. نام نہیں لوں گا، نور صاحب سمجھ جائیں گے، یہ تھے اس زمانے. تو ایک دن جن کی بیٹی کی شادی تھی، 2-4 مہینے کے بعد آئے، کہنے لگے کہ وسیع بھائی محسن صاحب سے بات کیجئے، وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، طلاق. 50 لاکھ لگانے کے بعد. تو ہمارے منہ سے نکلا رہے جلدی مت کیجئے، پہلے بچی سے سمجھ لیجئے یہ وہ. پھر گئے 1 ہفتے بعد فون کیا، ہاں ٹھیک ہے. لڑکی بھی کہہ رہی وسیع بھائی کہ اب جو ہو گیا قسمت میں یہی تھا، چھوڑیے. سب بات ختم ہو گئی. 1 سال کے بعد وہ تشریف لائے، کہنے لگے مولانا بس اب تو طلاق ہونا ہی ہونا ہے، آپ بات کیجئے محسن صاحب سے. میں نے کہا کیا ہوا؟ لڑکی تو آپ کی کہہ رہی تھی جو ہو گیا جھیلیں. کا نہیں، کل آیا تھا داماد اور وہ اس کا زیور بھی چرا کے لے کے چلا گیا. تو اب بٹیا کہتی ہے پاپا سب برداشت ہے، یہ آج میرا زیور چرایا، کل کہیں اور چوری کریں گے، پرسوں کہیں اور کریں گے، پکڑے جائیں گے، جیل جائیں گے، تو میں کیا کہلاؤں گی؟ چور کی بیوی. اکیلے رہنا برداشت ہے، چور کی بیوی کہلانا یہ فطرت ہے کہ نہیں ہے؟
وسیع صاحب نے جو ہے 1 بدماشی کی، 2 بدماشی کی، 4 بدماشی کی، ان کے ابا نے کہا بھیا ہم سے مطلب نہیں، ہم نے آگ کر دیا، یہ ہمارا لڑکا ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ انصاف سے بتائیے، ایک باپ میں اتنی غیرت ہے کہ گندی اولاد سے کہہ دے میں ان کا باپ نہیں ہوں۔ ایک بیوی کے پاس اتنی غیرت ہے کہ وہ کہہ دے میں چور کی بیوی نہیں کہلاؤں گی، طلاق لے لوں گی۔ باپ کے پاس غیرت ہے، اولاد کے پاس غیرت ہے، بھائی کے پاس غیرت ہے، بیوی کے پاس غیرت ہے۔ امام سے زیادہ غیرت دار کون ہے؟ ہاں، اگر ہماری نالائقی کی بنیاد پر باپ آگ کر سکتا ہے، بیوی طلاق لے سکتی ہے، تو کیا ہمارے امام کو حق نہیں ہے کہنے کا نکل جاؤ، ہم تم جیسے نالائقوں کے امام نہیں ہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اور اگر وہ کہہ دیں گے تو بچا کیا ہمارے پاس؟ نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ حق ہے کہ نہیں کہنے کا؟ تم جیسے 420 مولویوں کا میں امام نہیں ہوں؟ حق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن عجیب ہے، روایت سنیے مرحوم سید ابن طاؤوس رضوان اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سرداب میں امام کو آپ کے لیے دعا کرتے سنا گیا۔ میں نے کہا نا دعا کیجئے خدا توفیق دے، اسی لیے دعا کروائی تھی کہ جو اہم ہو وہ نکلے، ورنہ باتیں بڑھتی چلی جائیں گی، مجلس خراب ہو جائے، اس لیے آپ سے دعا کروائی۔ ڈائریکٹ خدا نے یہاں پہنچا دیا، الحمدللہ۔ سید ابن طاؤوس رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کو سرداب میں دعا کرتے سنایا۔ پالنے والے سن لیجئے اس کو، شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا، خدا ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے، ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوئے۔ میں نے کہا نا ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن امام ہمارے گناہوں کا خدا کے سامنے اقرار کر رہے ہیں، اور خالی اقرار نہیں ہے، ذمہ دار اپنے کو بتا رہے ہیں۔ مین چیز یہ ہے جو کہیں نہیں، جرم کریں ہم، باپ نہیں کہے گا کہ ہماری وجہ سے کیا، بھائی نہیں کہے گا کہ ہماری وجہ سے کیا، لیکن امام سنیے، شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے۔ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، خدا انہوں نے بہت گناہ کیا ہے۔ ذنوب جمع ہے ذنب، یعنی گناہ، کثیر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے، مطلب شاید یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہمارے شیعہ بہت بڑھیا ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں۔ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے، مگر کیوں؟ اتکالا علی حبنا وولایتنا، عجیب جملہ، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے اتکالا علی حبنا وولایتنا، ہماری محبت اور ہماری ولایت پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت نے دعا کی ہے، پالنے والے ان کان ذنوبہم بینک وبینہم فاصفح عنہم لقد رضینا، پالنے والے اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہے، انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے، تیرا جرم کیا ہے، پالنے والے ان کو معاف کر دے، لقد رضینا، ہم ان سے خوش۔ لیکن ایک بات میرے بھائیوں، میرے بچوں، آپ بزرگوں سے خطاب کرنے کی میری اوقات نہیں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں۔ میرے بچوں دماغ میں رکھ لو، خدا اپنا گناہ معاف کرے گا۔ ہم نے اگر ان کو گالی دی ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، ہم نے ان کی زمین ہتھیائی ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، ہم نے ان کا پیسہ دبا لیا، چاہے جتنی مرتبہ حج چلے جاؤ، کربلا چلے جاؤ، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے جہاں میٹر خدا کا ہے وہاں تو ڈائریکٹ امام نے دعا کی، فرمایا ان کان ذنوبہم بینک وبینہم فاصفح عنہم، خدا اگر تیرے اور ان کے بیچ ہے یا اللہ ان کو معاف کر دے، ہم ان سے خوش ہیں۔ لیکن اب اگلا وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اے خدا اگر ان کا آپس کا میٹر ہے،
کسی نے کسی کا کھیت مارا ہے، کسی نے کسی کی زمین ہتھیائی ہے، کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی نے کسی کو کسی کے خلاف بلا وجہ غلط ویڈیو دکھلا کے چڑھا دیا ہے۔ اب امام نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ان کو معاف کر دے، اس لیے کہ ہمارا جو میٹر ہے ہم کو خود حل کرنا ہے، نہ خدا معاف کرے گا نہ اہل بیت شفاعت کریں گے۔ لہذا اب کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، خدا اگر ان کا آپس کا میٹر ہے تو ان کو توفیق دے دے کہ یہ ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ صلوات، 2 منٹ یہاں رکوں گا۔ اگر تیرے اور ان کے بیچ کا معاملہ ہے تو خدا معاف کر دے، ہم ان سے خوش ہیں، لیکن اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے تب امام نے نہیں کہا اللہ معاف کر دے، اللہ ان کو توفیق دے دے، اس ساس کو توفیق دے دے کہ نالائقی تو کی تھی بہو نے، لیکن اللہ توفیق دے دے کہ یہ بہو کو معاف کر دے۔ اللہ اس بہو کو توفیق دے دے، ساس نے زیادتی تو کیا تھا اس بیچاری کے ساتھ جب وہ نئی نئی آئی تھی، لیکن اللہ اس بہو کو توفیق دے دے کہ ساس کو معاف کر دے۔ یا اللہ توفیق دے دے کہ یہ ابے نام ہی بھول جاتے ہیں تمہارا جو ہے وہ معصوم کو توفیق دے دے خدا کہ جو ان کے ساتھ زیادتی طالب علم میں کی ہے، بلا وجہ وسیع صاحب نے مارا پیٹا ہے، یا اللہ معصوم کو توفیق دے دے کہ معاف کر دیں وسیع حسن کو، ہے نا؟ یہ تو دعا کا مطلب ہوا نا۔ اب ایک سوال کا جواب دے دیجئے، امام کی دعا رد ہو سکتی ہے باس؟ سر بولو، ہاں امام کی دعا رد؟ اور امام کی دعا کیا ہے؟ اگر ان کا آپسی معاملہ ہے تو ان کو توفیق دے کے یہ معاف کر دیں۔ یا کہنے لگے وسیع صاحب چھوڑیے جا، کیا بڑی آسانی سے کہہ دیا آپ مر جاؤں گا زندگی میں معاف نہیں کر سکتا ان کو؟ یہی ہے نا ہمارے یہاں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں۔ تب کیا ہوا؟ امام تو کہہ رہے ہیں اللہ ان کو معاف کرنے کی توفیق دے۔ کہہ دیجئے پھر ہمت ہے کہ ہمارے بارے میں صحیح مگر ایک دعا ایسی ہے جو امام کی قبول نہیں ہوئی، بولیے کہہ سکتے ہیں؟ تو جب امام کی دعا رد نہیں ہو سکتی تب وسیع حسن معاف کرنے کو کیوں نہیں تیار ہے؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ جواب، امام کی دعا تو ریجیکٹ نہیں ہو سکتی، اٹس امپاسبل، لیکن ہاں یہ طے کرنا پڑے گا شاید ہم وہ شیعہ ہی نہیں ہو پائے ہیں جس کے لیے امام نے دعا کی۔ صلوات بر محمد۔ بس وہ تو اتنا کریم ہے نا، اللہ اللہ، سمجھا؟ اللہ کے صفات میں سے یہ مظہر ہے اس کے، ہے نا؟ میں آپ کو ایک عجیب قصہ سناؤں، پہلے سن رکھا تھا، رات پڑھا ہے تفصیل سے، تو اسی تفصیل کے ساتھ سناتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ نور البھائی آپ کا نام استعمال کر لیں اور کمیل کو بھی پھر ساتھ میں لینا پڑے گا۔ ہاں صلوات بر محمد۔ تو وہ بھول گیا، میں نام کوئی گاؤں تھا جیسے مچھلی گاؤں مان لیجئے، تو اس گاؤں میں ایک بزرگ شخصیت تھی جو بڑا کام آتی تھی، نماز بھی پڑھا دے رہے ہیں، یہ بھی کر دے رہے ہیں، اور قوم ہے کہ ان پر جان دینے کو تیار، پورا گاؤں، اس لیے کہ مخلص تھے۔ ضعیف ہوئے، بزرگ ہوئے، انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو جیسے معلوم ہوتا ہے صاحب پورے گاؤں کا باپ مر گیا، اتنا ان کا وہ تھا مرتبہ، لگتا تھا کہ پورے گاؤں کا باپ مر گیا۔ کوئی یہاں دیوار سے ٹیک لگائے جو ہے چپ چاپ، کوئی وہاں دیوار سے ٹیک لگائے۔ بہرحال کب تک؟ ہفتہ 10 دن کے بعد، وہ صاحب کا نام تھا یحییٰ آچا، مومن لوگ بھی کہیں نہ کہیں اپنا جگاڑ فٹ کیے رہتے ہیں، یہ بھی ہے صلوات بر محمد۔ وہ کہیں نہ کہیں اپنا گوٹی رکھتے ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے بڑا معاملہ ٹھیک ٹھاک اللہ والا۔ تو ایک دن میٹنگ ہوئی، بلایا گیا گاؤں بھر کو، بھیا اب تو جناب رہے نہیں، اب بغیر نماز کے کیسے کام ہوگا، مرنا جینا نماز کل تو کموے ہے۔ تب تک وہ ایک یحییٰ صاحب تھے، مولوی صاحب کا نام گیا بھول میں اتفاق سے، لڑکوا کی یاد ہے اس لیے کہ لڑکوا میرے نام کا تھا۔ تو یحییٰ صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے دیکھیے ایسا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں دیہاتوں میں، باپ پوت پراپت ہو،
کچھ نہیں تو تھوڑا تھوڑا. تو ایسا ہے کہ حسن جو ہے شیخ حسن ان کا لڑکا, اسی کو کہہ دیا جائے کیا ارے یار پتا ہے ایک کو دن مدرسے گیا ہے وہ, ان کو لگا ارے ٹھیک ہے نہیں گیا ہے مگر جناب کا لڑکا تو ہے نا, 20 سال 21 سال جناب کے ساتھ رہا ہے تو کچھ تو ہم سے تو ٹھیک ہے ہوگا ایسے بھی. تو تب تک اس میں ایک صاحب نے کہا کہ مگر وہ تیار بھی ہوگا. کہنے تیار ہونے کی ترکیب ہمارے پاس ہے. کہ وہ کیا؟ کہنے لگے ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ابھی تک ہم ٹال رہے تھے, لیکن اگر یہ ہم اس کو لالچ دے دیں گے کہ تم مسجد میں آؤ نماز پڑھانا شروع کر دو ہم بات مان لیں گے. اچھا اب ان کو لگا کہ ابا مر گئے ہیں تو یہی پورا سروے سروا ہو جائے گا, تو سمجھ گئے یار یہ دین ہے. صلوات پر محمد. تو بہرحال یحییٰ صاحب نے ایسا پلجھایا کہ پورا گاؤں جو ہے مان گیا. حسن صاحب کے یہاں گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, اللہ مغفرت کرے, تیرے ابا کیسے تھے, یہ تھا وہ تھا. آخر میں آمدم برسر مطلب کہ وہ مسجد کئی دن سے خالی ہے, نماز نہیں ہو پا رہی ہے, تو آپ میں وہ بھی ٹھیک ہے میں ارے یار میرے ابا تھے مولانا, مجھ کو کیا آتا ہے, میں نے کبھی کچھ کہنے وہ ہو جائے گا اور کچھ نہ کچھ تو آئی ہے. تب تک یحییٰ صاحب اٹھے اور گئے صاحب الماری کھول کے مولوی صاحب کی پگڑی اٹھا لائے اور رکھ دیا اللہم صلی علی. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے, اس طرح کے چاپلوس ہماری دنیا بھی برباد کریں گے آخرت بھی برباد کریں گے. صلوات پر محمد. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اللہم صلی علی. اب وہ سب اچھا تو شیخ حسن جا رہے ہیں, ہم لوگ مسجد میں انتظار کریں گے مغرب میں. اب ان کو بھی یار کل بیوقوفے ہیں پورے گاؤں والے, تو فری میں کیا دقت ہے, چلے گئے. اب نماز پڑھانا شروع کر دیا, مسئلہ مسائل بھی بتانے لگے. اس میں سے ایک تو لکھا تھا, بڑا ہنسی آئی. تو ایک نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے اگر نماز میں قنوت چھوٹ جائے تو صحیح ہے نماز کے پھر سے پڑھنا پڑے گی؟ ابے بغیر قنوت کی نماز کیسے ہوگی, پھر سے پڑھو. اس ٹائپ کا وہ مسئلہ بتاتے تھے. لیکن یہ دیکھیے خدا خدا ہے نا. ایک جملہ میں کہتا ہوں, آج کی وسیع حسن کی نالائقی دیکھ کے جلدی جو ہے وہ فیصلہ مت کیجئے کہ غلط آدمی, پتہ نہیں کب خدا کس کو توفیق دے دے. ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے ٹہلتے رہ جائیں, حسین کو گھیر کے لانے والا کربلا میں علیہ السلام بن جاتا ہے. صلوات. بہت اینٹھو مت مولوی صاحب, کب تم برباد ہو جاؤ اور وہ آدمی جو ہے وہ اولیاء ہو جائے. بہرحال صاحب تو یہ اچھا شادی بھی یحییٰ خان نے کر دیا. تو بیوی بڑی قاعدے کی تھی. تو جب نکلنے لگے ذرا ٹھیک ٹھاک نکلو, تھوڑا کنگھی ونگھی کر کے نکلا کرو. اچھا حدیث بھی ہے کہ اللہ جمیل یحب الجمال, یہ جو ہے وہ ٹیڑھی بوکی جو ہے وہ سڑا گلا کپڑا ٹیڑھا بو, اس کو تقویٰ تھوڑے کہتے ہیں. تقویٰ صفائی میں ہے نہ کہ گندگی میں ہے. صلوات بر محمد. وہ آدھی داڑھی ادھر جا رہی ہے آدھی ادھر جا رہی ہے, بڑے مومن آدمی, جی اس کو ایمان نہیں کہتے. رسول اللہ داڑھی میں کنگھی کرتے تھے. تو بیوی نے اسے سمجھایا حسن بھائی کو, تنی دڑیاں کنگھی ونگھی کر کے ڈھنگ سے نکلا کرو, تو عادت بن گئی. ایک دن 12 سال کے بعد کا قصہ ہے. آئے پگڑی وگڑی لگا کے, اب تو پورے مولانا ہو گئے اب کیا, اور لگا کے دو تین بال سفید, تھک سے حسن اب کیا ہوگا, یہ سفیدی مطلب دھیرے دھیرے بڑھاپا, مطلب موت. کتنے دن پبلک کو بیوقوف بنا لو گے, 10-20 سال اور پھر اس کے پاس جانا ہے. حسن کیا جواب دو گے تم؟ کہاں گیا اسی وقت, کب خدا کے یا اللہ مرتے دم تک دین سلامت رکھا. کہاں گئے؟ اس نے کہا بس بھیا اب ہم سے نہیں ہو پائے گا. آئے مسجد, بجائے محراب میں جانے کے کھڑے ہو گئے.
بھیا آپ لوگ سنیے، 12 سال سے میں نماز پڑھا رہا ہوں اس مسجد میں. ایک بات سن لو، ایک کو دن مدرسے گئے نہیں ہیں، وسیقہ کی دال کھائی نہیں ہے، اس لیے کوئی گارنٹی ہماری نماز کی نہیں ہے. 12 سال کی نماز اپنی اپنی آپ لوگ پھر سے پڑھ لیجئے. اور جتنے مسئلے مسائل ہم نے بتائے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے اتفاقاً کو صحیح ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، لیکن ہماری کو تو آپ لوگ بھیا اپنا 12 سال کا انتظام کر لو. اور اب اتنے دن ہو گیا، اب میرے بس میں عاقبت برباد کرنا نہیں ہے. اب جا رہا ہوں، توبہ اللہ کروں گا، اللہ مالک ہے. اس کے بعد صاحب وہاں سے نکلے تو ہر آدمی تھوڑے جو ہے وہ ابا کے نام پہ چھوڑ دے گا. تو کچھ لوگ تپ گئے کہ 12 سال تک ہم کو بیوقوف بناتے رہے، مسجدیہ سے نکلتے کچھ لونڈے ملے پیٹ دیا قاعدے سے. ہاں اتنے دن سے بیوقوف ہے، یہاں ٹوٹا وہاں ٹوٹا. گھر پہنچے، اب یحییٰ خان کا بھی مزاج بدل گیا، سمجھے آپ؟ اس لیے کہ ریاست تو چھوڑ دیا دماد نے، وہاں سے گھر سے بھی بھگائے گئے، بیابان میں نکل گئے. اب جا کے وہاں بیٹھے کیا کریں. آج اگر تم پڑھے ہوتے شیخ حسن تو یہ نوبت نہ دیکھنی پڑتی، لیکن اب 34 سال کے ہو گئے ہو، اب کیا پڑھ پاؤ گے. بیٹھے رہے سوچتے پھر اٹھے چلے. تب تک دیکھا سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا. کہا ہو حسن بھائی کہاں؟ کہلے ایسے کیسے؟ کہلے تو تہران جاؤ پڑھو. کہلے رے صاحب اس عمر میں کیا پڑھ سکتے ہیں. کہا ہم جا رہے ہیں تہران، چلو گے؟ چلیے چل پڑے. اس کو جب 13 بجے کہنے چلے جاؤ تم آیت اللہ کرمان شاہی، نام سنا؟ آیت اللہ کرمان شاہی کے ہاں چلے جانا اور ان سے کہہ دینا کہ وہاں کے جو ہے وہ مدرسے کے 9 نمبر حجرے کی چابی دے دیں، اور ان سے کہہ دینا تم کو شرح امثلہ پڑھانا شروع کریں. تو وہ کہیں گے ٹائم نہیں ہے، تو تم کہہ دینا صاحب ظہر کی اذان کے پہلے آدھا گھنٹہ آپ گھر رہتے ہیں، وہی ٹائم وہ ہم کو دے دیجیے. بہرحال وہ راضی ہو جائیں گے، جاؤ پڑھو. تو کہنے لگے صاحب ہم آئے، ہم نے کھٹکھٹایا، اتفاق سے آیت اللہ نے خود دروازہ کھولا. کہا صاحب 9 نمبر کمرے کی چابی. اب نہ انہوں نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم کو بلا پہچان ہاں لیجیے 9 نمبر کمرے کی چابی دے دیا. کہا صاحب وہ ذرا آدھا گھنٹہ ہم کو کچھ ٹائم دے دیا پڑھانے کا، بہت مصروفیت ہے بیٹا. میں نہیں، ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ گھر رہتے ہیں نا آپ؟ ہاں کہ وہی ٹائم. اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی رام ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، درس شروع ہو گیا. سمجھا؟ بیوی کو ٹائم دیجئے ورنہ یہی ہوگا سب کے ساتھ. صلوات بھائی بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، بہت زیادہ مصروف رہنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، پھر گھر خراب ہو جاتا ہے. تو بزرگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو جو بھی کل پڑھانا ہے وہ رات میں مطالعہ کرتے ہیں. اب یہ آج پہنچے پڑھنے، معلوم ہوا کتاب جو ہے آیت اللہ کی غائب. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، کتابیں نہیں مل رہی ہے. تو اب وہ آئے، کہنے لگے صاحب وہ بیٹا کیا بتائیں؟ کہنے لگے ہم بتائیں آپ کی کتاب کہاں ہے؟ کہا کہنے لگے اس میں جو بستر دل میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے نا، اسی بستروا میں لال اس میں جو ہے وہ کپڑے میں لپیٹ کے کتاب اسی میں رکھی ہے. اور وہ صاحب بستر ہٹائے گا نکلے. تب آیت اللہ کرمان شاہی کو ہوش ہے. کہنا اچھا تم بیٹھو تو تم ہو کیا بنا؟ صلوات پر تم ہو کیا؟ اور ہمارے بھی دماغ میں نہیں آیا یار. تم نے آگے کہا 9 نمبر کی چابی دے تو ہم نے چپ چاپ دے دیا، بغیر پہچانے بغیر سمجھے. تم نے کہا صاحب تم کو کیسے پتا میں آدھا گھنٹہ پہلے گھر رہتا ہوں اذان سے پہلے؟ اور ہم نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے کہ اس میں پڑھ لیا کرو. یہ سب یہ کیسے پتا کہ فلاں جگہ میری کتاب ہے؟ تو کہنے لگے صاحب ہم کو نہیں معلوم. ہمارے ایک دوست ہیں وہ ہم کو ملے تھے تو انہوں نے آپ کے یہاں بھیجا تھا، کہا تھا جب کوئی دقت ہوگی تو ہم سے بتانا، ہم کریں گے تمہارا کام. تو وہ مسجد میں ملتے ہیں اکثر. تو جب کئی دن آپ کا درس نہیں ہوا تو ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ صاحب پتہ نہیں کس کے یہاں بھیج دیا آپ نے، ان کی کتابیں غائب ہیں. تو انہوں ہی نے بتایا تھا. تو وہ تو جاہل لڑکا نہیں سمجھ پایا. آیت اللہ کرمان شاہی سمجھ گئے کہ کیس کیا ہے، لیکن کھلے نہیں. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ بیٹا یہ دوست تمہارا اتنا تمہارے ساتھ کرتا ہے تو نام نہیں پوچھا کبھی؟ کہنے پوچھا ہے. کہ کیا نام بتایا؟ کہنے سید مہدی بتا رہے تھے اپنا نام. تب اور پکے ہو گئے. کہنا اچھا وہاں بتاؤ
ہم نے تم کو کمرے میں جگہ دی، ہم تم کو اتنے دن سے پڑھا رہے ہیں۔ کہا کہ یار تمہارا دوست اتنا پہنچا ہوا ہے تو تھوڑا ٹائم لے لو، ہم سے بھی بات کروا دو۔ کہ ٹائم کیا لینے کی ضرورت، چلیے ابھی مسجد میں ملیں گے۔ تو یہ تو سمجھ گئے کہ ان کا نہیں، ایسے نہیں، تم جا کے بات کرو، ٹائم دے تو ایک دن چلیں گے۔ کہ ٹھیک ہے بات کر لیں گے، وہ تو روز ملتے ہیں ہم سے۔ خیر صاحب وہ گئے، دوسرے دن آئے، کہنے لگے کہ ہاں بولو ٹائم لیا؟ کہنے لگے ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے استاد آپ سے ملنا چاہتے ہیں دوست، تو کوئی ٹائم بتا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ استاد سے اپنے کہہ دینا کہ اس سے ملتے ہیں اس لیے کہ جس منزل پہ یہ تھا اپنے کو اس نے ٹھیک کر لیا، توبہ کر لی، ہم خود آتے ہیں۔ تم علم کی جس منزل پر ہو اپنے کو اس حساب کا بنا لو، سفارش کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ملنے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ بس باتوں باتوں میں وقت گزر گیا۔ بہت کریم ہے میرا مولا، بہت عظیم ہے۔ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اعمال اچھے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں، مگر کمال ہے واقعہ سب کے اعمال ہمارے اچھے تھوڑی ہیں۔ روایت کہتی ہے جب اعمال ہمارے خراب ہوتے ہیں اور حضرت کے پاس پہنچتے ہیں بد دعا نہیں دیتے، گریہ کرتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں اور ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، خدا ان کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرما۔ بس اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں کچھ روایتیں امام کی آپ کی خدمت میں نقل کرتا جہاں امام فرماتے ہیں گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین بذکرکم، ہم تمہاری خبر گیری سے غافل نہیں ہیں، ہم تم کو بھولے نہیں ہیں۔ میری مثال ویسے ہی ہے پردہ غیب میں جیسے بادلوں کے پیچھے آفتاب نہیں دکھتا نا، پوری دنیا کو روشنی تب بھی دیتا ہے، امام نظر آئیں یا نہ آئیں ساری دنیا پر۔ بس ایک بات اور سن لیجیے وہی مصائب ہو جائے گا، ربط مصائب۔ ہمارے بزرگوں میں علماء میں جنہوں نے ایک دو بار نہیں بارہا حضرت کی زیارت کی ہے، حضرت کی ملاقات۔ حضرت راستے میں قصہ پڑھ رہے تھے، وہ ایک بحر العلوم یمنی ہے زیدی، مطلب 12ویں امام کے نہیں ماننے والے، اس کا بڑا شاندار قصہ تھا مگر ٹائم نہیں ہے، چلیے کسی موقع پہ انشاءاللہ خدا توفیق دے گا جائے گا۔ تو مرحوم مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ عظیم شخصیت، 12 ملاقات کی، اور ملاقات کی وجہ بھی ہوتی ہے، ایٹھو لوگوں سے تھوڑی امام ملتے ہیں۔ جا رہے تھے پیدل، سوار آیا کہ بیٹھ جاؤ ہمارے پیچھے، بیٹھا لیا، اور کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے۔ مچھلی گاؤں میں سب ٹھیک ہے؟ کہاں؟ نور الحسن کیسے؟ بہت عمدہ آدمی ہے۔ اور معصوم کیسے؟ کرے صاحب وہ تو اور بھی زبردست مومن آدمی ہے۔ کاظم صاحب کیسے ہیں؟ ارے صاحب کیا کہنا، جس کو پوچھ رہے ہیں سب ماشاء، ان کو پوچھ لیا۔ اور مقدس کو جانتے ہو؟ اب یہ سمجھے کہ یہ کیا جانا کہ ہم ہی مقدس ہیں؟ مقدس کو جانتے ہو؟ کہاں صاحب وہ کیسا آدمی؟ ارے صاحب وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کو لوگ مقدس کہنے لگے، وہ اپنے آپ کو مقدس سمجھتا ہے۔ تب تک آنے والے نے کہا مقدس جو اپنے امام کے پیچھے اس کی سواری پہ بیٹھا ہو اس کے اندر یہ کمیاں ہوں گی جو تم بتا رہے ہیں۔ بھائی مقدس اردبیلی فرماتے ہیں، سن لیجیے، اور تمام یہی مصائب بھی۔ 40 کا وقت تھا، میں اپنے 10-12 شاگردوں کے ساتھ پیدل نجف سے کربلا، وہی جو میں نے پہلے پڑھا تھا نا شیخ سعدی کا شعر، ان سعادت بے زور بازو نیست تا نہ بخشد خدا یہ بخشد، اللہ جس کو عطا کر دے۔ کہنے لگے ہم لوگ جب چلے تو ایک شاگرد ہمارا تھا جس کی آواز میں اللہ نے اتنا درد دیا تھا کہ وہ جب مصائب پڑھے نا تو پلٹ جاتی تھی پبلک۔ تو ہم لوگ جہاں رکتے تھے مصائب ہوتا تھا، کربلا پہنچے تو یہ ہوا کہ راستے بھر مجلس ہوئی ہے تو کربلا پہنچے ہیں، وہاں بھی ہو جائے۔ تو اب معلوم ہوا وہ لڑکے غائب ہو گیا، بھیڑ اتنی
उस जमाने में भी होती थी। कहाँ गया, बहुत ढूंढा ढांढा गया, मालूम हुआ जाकिर गायब हो गया। तो मरहूम मुक़द्दस ने कहा कि अपने शागिर्दों से चलो बहरहाल देखा जाएगा, पहले ज़ियारत पढ़ लो। अर्बईन ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़ो, मैं भी सुनूंगा। मैंने बुलंद आवाज़ से पढ़ना शुरू की, ज़ियारत तमाम हो गई। मुक़द्दस सरदवीली जैसा आदमी, जानते हैं, कहने लगे बाद में चंद नुक्तों की तरफ मुझे मुतवज्जे किया कि इससे पहले मेरी तवज्जो उधर नहीं थी, इसका मतलब समझे, इसका मतलब समझे। फिर उसके बाद जब ये हो गया तो मैंने क्या हुआ, वो लड़का मिला तो लड़कों ने कहा साहब पता नहीं इस भीड़ में कहाँ ढूंढें। आने वाला कहता है अब क्या, का साहब रास्ते भर मजलिस हुई थी, सोच रहे थे यहाँ करबला आ गए हैं, थोड़ा मसाइब हो जाता तो हमारा जाकिर ही कहीं खो गया है, क्या बताएं। तब तक मुक़द्दस फरमाते आने वाले ने कहा कि हम पढ़ लें तुम्हारी मजलिस। कमाल तो यहाँ है, हाँ? हम पढ़ दें तुम्हारी मजलिस। अब इनको क्या पता किससे बात कर रहे हैं। कहने भैया हमको मसाइल से मतलब है, आप पढ़ना जानते हैं, आप ही पढ़ दीजिए। तो कहने लगे कि कुछ पढ़ा थोड़ी, बस एक निगाह उठाई और जरी की तरफ देखा, निगाह दौड़ाते ही डालती ऐसा अंदाज था कि हम सबके दिल मुनकलिब होने लगे। कुछ नहीं, बस एक जुमला फरमाया, या जद्दा, न मैं न ये तलबा न मुक़द्दस किसी को वो मौका नहीं भूलता जब आप अपनी बहन ज़ैनब से रुखसत हो। बस तमाम हो गया। ये जुमला कहा और हमारी नजरों से गायब हो गए। तब समझ में आया ये कोई और नहीं था, फातिमा का लाल हमारे दिलों को मुनक़लिब करके चला गया। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, एक बहुत अजीम शख्सियत गुजरी है, मरहूम है सैयद जमालुद्दीन गुलपायगानी, ये वाले नहीं, आगा मोहम्मद रजा गुलपायगानी, इनसे ही पहले के सैयद जमालुद्दीन गुलपायगानी, और बड़े पहुंचे हुए अल्लाह वाले थे। तो वो कहते थे कुछ रियाजतें ऐसी हैं कि अगर आदमी उन रियाजतों को कर ले जाए तो करबला को मुजस्सम देख सकता है। लेकिन उसके बाद वो फरमाते मगर कुछ मनाजिर ऐसे हैं कि जो मोमिन की नजरों के सामने नहीं आ सकता। वजह का इसलिए कि मोमिन का दिल इतना मजबूत नहीं है कि उन मनाजिर को देख के बर्दाश्त कर सके, इसलिए नहीं देख सकता। उसके बाद वो फरमाते मगर इमाम ज़माना जहां जाते हैं जियारत को, वहां के मसाइब उनकी नजरों के सामने मुजस्सम होके आते हैं। अब समझ में आया आपके, यानी हम तो मसाइब पढ़ते हैं ना, लेकिन जब इमाम जाते होंगे फातिमा ज़हरा की ज़ियारत को तो उनकी नजरों के सामने ये लोग इकट्ठा हुए, ये लकड़ी लाई गई, ये दरवाजा जलाया गया। आशूर के दिन में एक इलाके में 8-9 साल मैंने अशरा पढ़ा, मेरठ में धौड़ली एक गांव, 8-9 साल पढ़ा हुआ। आशूर के दिन बड़ा हंगामा वहां रहता, हर साल 2-4 लोग बेहोश होते जब जुलजना निकलता है। तो आज सुन करके, हाँ, हम जैसे गुनाहगार लोग पढ़ते हैं, सुन के 2-4 लोग बेहोश हो जाते हैं, और वो इमाम जो सारे मनाजिर को खुद देख रहा है। हाँ? इसलिए अब अगर पूछा जाए इस दुनिया में आज सबसे ज्यादा दुखा हुआ दिन किसका है, क्या सिवाय इमाम के किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। हर शबे जुमा,
ہمارے اعمال کی بنیاد پر حضرت کی تکلیف اور وہ سارے مصائب. لیکن ایک سوال ہے بس تمام، اتنے سارے مصائب ہیں کربلا میں، حضرت نے یہ رخصت والا انتخاب کیوں کیا؟ کوئی کتاب کی بات نہیں، میری سمجھ میں جو بات ہے وہ نقل کرتا ہوں. شاید دیکھیے کم سے کم تعداد، بس 5 منٹ کی بات، کربلا میں کتنی لکھی جاتی ہے یزیدی فوج کی؟ 25,000، 30-35 لاکھ تک، لیکن کم سے کم کتنی لکھی جاتی ہے؟ 25,000. آنکھ بند کر کے تصور کیجئے 25,000 کی فوج اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے رقبے میں پھیلی ہوگی. یہ کتاب کی بات ہے، عقلاً سوچئے. اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے؟ کل ملا کے مرد عورت بوڑھے بچے 200 کے اندر پورا قافلہ تھا. میں نہیں کہتا اکبر کی شہادت معمولی ہے، الیاذ باللہ. میں نہیں کہتا قاسم کی شہادت ہلکی ہے، میں نہیں کہتا عباس کی شہادت ہلکی ہے، لیکن جو میدان میں گیا خبر آئی، صدمہ ہے، گریہ ہے، لیکن پھر بھی بیویوں کو اتنی ڈھارس تو ہے نا کہ ابھی بھیا ہے نا، اتنا اطمینان تو ہے نا کہ ابھی امام ہے. لیکن جب آخر میں آ کے در خیمہ پر امام نے کہا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب، خدا جدھر نظر جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو دکھائی دیں گے نا. ایک بھیا کا سہارا تھا سو وہ بھی جا رہا ہے. یہ اکیلی زینب کیا کرے گی؟ یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، کیا کرے؟ روایت کہتی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی. بھیا میں نہ جانے دوں گی کہ اکیلی زینب کیا کرے گی. امام سمجھ گئے زینب سے اجازت آسان نہیں ہے. فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، امام نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا تھا. جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. بس آخری بار رو چکے، میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت ہوا آیا. اب آپ دیکھیے میں نے آپ کو یہاں سمجھایا ہے نا، ہم لوگ مصائب پڑھ دیں گے مگر جناب زینب کے دل کی حالت تو نہیں سمجھ سکتے نا. لیکن امام اس کو سمجھتے ہیں، شاید اسی لیے فرمایا ہم کو وہ موقع نہیں بھولتا. آئے میدان میں فجلس الشمر على صدره، شمر ملعون سوار ہوا. بس آخری بات ہے نا، جانور بھی ذبح ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ رعایتیں ہیں. نمبر 1 چھری تیز، نمبر 2 پانی پلا لیا جاتا، نمبر 3 گلا سامنے سے کاٹا ہے جانا. لیکن ہائے میرا مولا، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، کند خنجر، سوکھا گلا. خدا جتنے اس مجلس میں ہیں سب کو امام کے روضے کی زیارت نصیب فرما. جو جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے ہیں جائیے گا تو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلا تھا، یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت برداشت نہ ہو سکا. تڑپ کے فرماتی ابن صادق ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، ارے ساتھ کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ثواب مرحوم انکسار حسین ابن امتیاز حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، کہ گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فاتحہ برائے انتشار حسین صاحب مرحوم نے امتیاز بھی پہنچا. فاتحہ خیر.